السلام علیکم پروگرام سے تعلق رکھتے ہیں. میں ہوں سمیع اللہ خان. ناظرین، 20 اکتوبر 1800 کو امریکہ میں پیدا ہونے والے فلاسفر جان ڈیوی کہتے ہیں ایجوکیشن از ناٹ پریفنٹ فار لائف، ایجوکیشن از لائف اٹسیلف. اگر ان کے کو دنیا کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو قومیں اس وقت عروج پر ہیں، تعلیم کو انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے. ڈیفینس، آئی ٹی، ٹیکنالوجی اور تمام جدید ضروریات کو وہ پورا کر رہے ہیں. جان ڈیوی کہتے ہیں ایجوکیشن از دی ریکنسٹرکشن، ری اورینٹیشن اینڈ ری آرگنائزیشن آف اوپن تھاٹ. آج اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کی جانب دیکھیں تو یہ بات 100% ثابت ہو کہ ان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا عنصر بہت کم پایا جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ ان کا ایجوکیشنل نظام کا ڈیولپ ہونا ہے. آج ہم اپنے پروگرام میں تعلیم، نظام تعلیم اور معیار تعلیم کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کی قومی زندگی میں خدمات کا جائزہ لیں گے. ناظرین، کوئی بھی حکومت اپنے عوام کی تعلیمی ضروریات پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر پوری نہیں کرتی، لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں موجود کالی بھیڑیں تمام تر پرائیویٹ سیکٹرز کو بدنام کر رہی ہیں. ان کا مقصد صرف منافع کمانا ہے، لیکن اگر منافع کے ساتھ ساتھ تعلیمی معیار بھی میسر کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی. تعلیمی نظام کے اندر جو سب سے بڑی پرائیویٹ سیکٹر پیدا کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کو ادارے سے نکال دیا جاتا ہے. یہ وہ بہتر مستقبل کے لیے ادارہ چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ان کا خون چوس ہے، جس سے بچوں کے تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کے چھوڑ جانے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کا چھوڑ جانا بچوں کی تعلیمی میں برا اثر مرتب کرتا ہے، جس سے جہاں طالب علم پریشان ہوتے ہیں وہاں پیرنٹس کو بھی شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے. اس حوالے سے آج ہم ایک ادارے کے سربراہ سے بات کریں گے. تعلیمی سال کے دوران اساتذہ کا چھوڑ جانا بچوں کی تعلیمی میں بہت بڑا اثر مرتب کرتا ہے، جس سے جہاں طالب علم پریشان ہوتے ہیں وہاں پیرنٹس کو بھی شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھے. اس حوالے سے آج ہم ایک ادارے کے سربراہ سے بات کریں گے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سیٹھ شہباز احمد صاحب، جو پرنسپل ہیں ڈان کالج کے. ہم ان سے تعلیم کے حوالے سے ان کی رائے جانتے ہیں. السلام علیکم سیٹھ شہباز صاحب. وعلیکم السلام خیر صاحب. سیٹھ صاحب، یہ بتائیے کہ پرائمری ایجوکیشن میں مادری زبان کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے تو تحریک ٹی وی کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. یہ مادری زبان جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کسی بھی بچے کی تعلیم کے لیے، کیونکہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے دنیا میں آتا ہے تو اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتے داروں، اپنے قرب و جوار کے اندر اپنی مادری زبان کو ہی سنتا ہے، اور اس میں ہی اگر اس کی ابتدائی تعلیم کا آغاز کر دیا جائے تو وہ اپنی تمام زبانوں کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے اپنی تقریر کا آغاز کر لیتا ہے. لیکن شہباز صاحب، آپ کی بات بجا ہے، ماہرین تعلیم یہ بات کہہ چکے ہیں، انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ بات آ چکی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا؟ پاکستان کے جو اپنے مسائل ہیں اگر وہ اس بات میں دے سکتے ہیں تو جو اس کا خمیازہ ساری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے تعلیمی کمی کی صورت میں. اگر وہ امپلیمنٹیشن کر دیتے ہیں تو قوم زیادہ بہتر طریقے سے اپنی تعلیم و تدریس کی منازل کو طے کر پائے. اچھا سیٹھ صاحب، ابھی یو این او کی رپورٹ آئی ہے، یونیسکو نے رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کا جو نصاب تعلیم ہے وہ بین الاقوامی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ترقی یافتہ ممالک سے 50 برس پیچھے ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ باقی جو ترقی یافتہ ہے وہ اس لیے ترقی یافتہ اقوام سے ملاتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم کو بہت حد تک آگے لے جا چکے ہیں، اور اگر ہماری قوم ترقی پذیر اقوام کے زمرے میں آتی ہے تو اس کی
چودھری صاحب یہ بتائیے، ایک آپ پرائیویٹ کالج چلا رہے ہیں جسے آپ ہائی سیکنڈری اسکول بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کیریئر کاؤنسلنگ کا سیکشن ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی، ہمارے پاس جو کاؤنسلنگ کا سیکشن ہے جی وہ تو نہیں ہے، لیکن ظاہر اپنی طرف سے کچھ تھوڑی بہت رہنمائی کرتے رہتے ہیں. پراپر طور پر جو مختلف سیکٹرز ہیں پرائیویٹ سیکٹرز، ان میں کیا پراپر کیریئر کاؤنسلنگ کا یا اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا آپشن ہے؟ جی بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کوئی کسی طرف سے کوئی استاد یا کوئی کسی ادارے کا پرنسپل تھوڑی بہت انفارمیشن دے دیتا ہے تو اس کو ہم پراپر کاؤنسلنگ سیکشن تو نہیں نہ کہہ سکتے. اچھا یہ بتائیے کہ گورنمنٹ سیکٹرز میں تو ٹیچنگ کی جو ہے، ٹیچرز کی جو ہے پراپر طور پر ریفریش کورس بھی ہوتے رہتے ہیں، ٹریننگز کا بھی بندوبست ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں جو اے لیول بی لیول کے تعلیمی ادارے ہیں، ان کا کیا نظام تعلیم ہے؟ اس حوالے سے ان کی کیا کارکردگی ہے؟ اس حوالے سے جو اے لیول جو او لیول ہے نا جی، وہ اپنے ٹیچر کو سالانہ مختلف ٹریننگ سیکشن کر کے 10 دن کی 15 دن کی ورک شاپ کرواتے ہیں، ماہ کی بھی کرواتے ہیں، اور دوران سال کو ایک دن کا مختلف ٹریننگوں کو ہائر کر کے 1 دن کا 2 دن کا جو ہے نا پروگرام کسی طریقے سے کروا لیتے ہیں، اور اپنے سلیبس کے متعلق میں مکمل طور پر اپنے ٹیچرس کو ٹریننگ دینے کے بعد ہی کلاس روم میں انٹر کرتے ہیں. جو اس سے اے لیول کے بعد جو آتے ہیں گریجویٹ اسکول جسٹ لائک ایجوکیٹر الائڈ، اور اس طرح سے وہ بھی یہ پروگرام کروانے کے بعد ہی اپنے ٹیچر کو کلاس روم میں بھجواتے ہیں. اس سے وہ ان کے سسٹم کے مطابق اپنے آپ کو ٹیچر ڈھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنے اداروں کو پھر آگے پروموٹ کرنے میں بھی کامیاب رہتے ہیں. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ جو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے تو آپ نے بتا دیا، جب آپ ٹیچر پرائیویٹ اسکولز کی ایڈمنسٹریشن اڈاپٹ کرتی ہے تو کیا وہاں کوئی سائیکالوجیکل ٹریٹمنٹ یا سائیکالوجسٹ بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے تاکہ کسی ایسے ٹیچرز کو نہ لے لیا جائے جو نفسیاتی مریض اور اسٹوڈینٹس کے ساتھ مس بہیو کرے؟ یہ تو جو ادارے کی مینجمنٹ ہے نا، جو ٹیچرس کو فرسٹ ٹائم ہی انٹرویو کرتی ہے، وہ اپنے انٹرویو کے دوران ہی جو ادارے کا مالک ہے یا پرنسپل ہوتا ہے یا اس کو مینیجر کہہ لیں یا ایڈمنسٹریٹر کہہ لیں، جو بھی انہوں نے اپنی باڈی بنائی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہی آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا گھنٹہ لگا کے انٹرویو میں ہی جج کرتا ہے کہ یہ بھی جو استاد ہے یہ سائیکولوجیکل جو ہے نارمل ہے یا پڑھانے کے قابل ہے یا اس کی ڈگری جو ہے وہ ویلڈ ہے، اور کیا یہ بچوں کو بہتر طریقے سے تدریس کر پائے گا، کوئی ایسی کمپلین نہیں آئے گی جس سے ثابت ہو کہ یہ تو پڑھانے کے قابل نہیں ہے. تو وہ تو فرد واحد کی بھی ذہنی قابلیت ہوتی ہے جو اس کو جج کرتی ہے کہ یہ استاد قابل ہے یا قابل نہیں ہے. چودھری صاحب آپ کی بات بجا ہے، لیکن ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر کہہ لیں یا گورنمنٹ سیکٹر کہہ لیں، جو اسٹوڈنٹ پیدا کر رہا ہے ان کا جو اخلاقی معیار ہے بہت کم ہے. اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سائیکالوجیکل اس کا ٹیسٹ وغیرہ لیا جاتا ہے، اسے جج کیا جاتا ہے، اگر اس طرح ہوتا تو ہمارا جو پرسنٹیج ہے ایتھکس کے حوالے سے، ہمارے جو اسٹوڈینٹس جو ہیں اپنے پروفیشنل لائف میں جا کے جو ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں وہ تو معیار سے بالکل گری ہوئی ہوتی ہے. گو کہ یہ پرسنٹیج کم ہے لیکن ہے تو صحیح. اب اس وقت یہ جو اس وقت ٹائم جا رہا ہے نا، اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ہر ایریا میں ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر میل اینڈ فیمیل جو ہے وہ پرووائڈ ہو رہے ہیں. اس سے 2-4 سال پہلے کا جو معاملہ تھا نا وہ بڑا گمبھیر تھا. پرائیویٹ اسکولوں میں انٹرینڈ ٹیچرس آتے تھے اور 1, 2, 3, 4 یا 50% کہہ لو، اس سے زیادہ نہیں میں کہہ سکتا، 50% ٹیچر پرائیویٹ اداروں کو ٹرینڈ ملتے تھے، باقی 50% انٹرینڈ ہوتے تھے جن کو ٹیچنگ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے متعلق بالکل معلومات نہیں ہوتی تھی.
اور پھر وہ اپنے طرف سے زور لگا کے پڑھاتے تو تھے، لیکن 100 کی اور 1 لوہار کی جو ہے وہ والی بات آ جاتی تھی کہ وہ اب زور لگا کے بھی بتا رہے ہیں، اور جو تجربہ دار استاد ہے وہ اپنے تجربے کی بنا سے تھوڑے وقت میں تھوڑی محنت سے اچھی بات سمجھا لیتا تھا۔ اس وجہ سے آپ کی بات جو ہے وہ بچا ہے کہ ہمیں جو نسل مل رہی تھی کچھ سالوں سے وہ اتنی ایکسپرٹ اور اتنی ٹریننگ اور اتنی اچھی اخلاقی اقدار کی مالک نہیں مل رہی۔ اچھا چودھری صاحب، آپ یہ بتائیں کہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے مار نہیں پیار، لیکن پرائمری سطح پر دیکھنے میں آیا ہے کہ اسٹوڈینٹس جو ہیں اسی وجہ سے ادارے سے بھاگ جاتے ہیں کہ ٹیچرز مس بہیو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے 2013 میں قومی اسمبلی نے ایک بل بھی پاس کیا کہ جسمانی تشدد کرنے والے ٹیچر کو 1 سال سزا یا 50,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس بل پر کس حد تک عمل ہو رہا ہے؟ اس پر جو مار نہیں پیار ہے نا، اس پر نہ بہت حد تک ویسے عمل ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے اصل میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں تعداد بھی بڑی تھی اسکولوں کے اندر۔ پرائیویٹ اسکول کے ٹیچر جو ہے، اسلامیہ جو ہے، وہ بچے کو بغیر پنشمنٹ کے بغیر سزا کے پڑھاتی ہے۔ تو بچے نے ہماری قوم کے طالب علموں نے اس چیز کو بہت زیادہ پسند کیا تھا۔ ایک ریزن میں یہ بھی تھی کہ پرائیویٹ اسکولوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کہ جہاں سزا نہیں دی گئی اور وہاں پر سزا دی بھی نہیں جاتی، جبکہ گورنمنٹ سیکٹر میں سزا کی وجہ سے طالب علم اس طرف آئے اور پھر 2013 کے قانون پاس ہونے کے بعد گورنمنٹ اسکولوں کی طرف واپسی رجحان تعداد کا بڑھا۔ لیکن گورنمنٹ اسکولوں میں کبھی کبھی کہیں اس کا بلکہ کیسز ایسے آ جاتے ہیں کہ استاد قانون کے باوجود بھی سزا دے دیتا ہے۔ اب اس کی سزا دینے کی نیت یا پتہ نہیں وہاں پر کیا کیس ہوتا ہے، جس نیت کی بچے کی کمپلین ہوتی ہے کہ استاد فوری طور پر چارج میں آ جاتا ہے، اسکول میں آ جاتا ہے اور وہ مار پیٹ کرتا ہے، جبکہ قانون تو ہے اور یہ قانون اصل میں انٹرنیشنل ہے، انٹرنیشنل لیول پر سزائیں نہیں دی جاتی اور یہ ایک انٹرنیشنل سوچ کی عکاسی بھی پاکستان میں لائی گئی تھی اور یہ بچوں کو بڑی حد تک انٹرنیشنل بنانے میں کامیاب بھی ہوئی کہ جیسے وہاں سزا نہیں دی جاتی ہمیں بھی سزا کے بغیر اب پڑھایا جائے گا۔ اس سے بچوں میں کانفیڈنس بھی بڑھا ہے، لیکن کہیں کہیں بچوں کے اندر اس قانون کے ہونے کی وجہ سے سزا نہ دی جانے کی وجہ سے بچوں میں بد اخلاقی کے بھی کچھ عناصر پیدا ہوئے۔ ہاں، اس حوالے سے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز میں بچے کو تعدیب کرنے کا فرمایا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو ہلکی سی چھڑی لگائی جائے، لیکن جو زور سے چھڑی مارنی ہے وہ اس سے ہٹا کے زمین پر مار دی جائے کہ بچہ یہ سمجھے کہ سزا مجھے دی جا رہی تھی، لیکن اس سے اتنی جسمانی سزا نہ دی جائے۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح سے ہم نے یہ قانون دیا ہے، اس حوالے سے میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں۔ امریکی محکمہ تعلیم نے 2006-07 میں جو فگرز جاری کیے ہیں، اس وقت امریکہ میں 22,03,190 بچوں کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو ڈیولپ کنٹریز ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھنا ہوگی کہ کیا ان کے قانون میں بھی یہ بات ہے کہ مار نہیں کیا؟ وہ تو ہمارے قانون میں بھی ہے۔ ہاں، تو انہوں نے بھی وائلیشن کیا اپنے قانون کا۔ یہاں پر یہ جو کوئی کھاتا ہے خدا دیتا ہے تو یہ اپنے قانون کی وائلیشن کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے کیا کرتی ہے گورنمنٹ، کیا کرتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے، کل سے استاد ہونے کی وجہ سے اس کے مقام اور اس رشتے کی وجہ سے اس کو اوائڈ کرتی ہے۔ قانون کتنی طرح سے کرتی ہے، وہ امریکہ میں رہ کے اس نے ہمارے وہاں کے قانون کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر پاکستان کے اندر کسی نے مار پیٹ دیا تو اس نے پاکستان کے بنے ہوئے قانون کو چھوڑا ہے، قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے ہم جواز بنا کے باقی اساتذہ کو نہیں سزا دے سکتے نا جی۔ ظاہر سے سب تمام اساتذہ برابر نہیں ہوتے۔ اچھا چودھری صاحب، یہ بتائیے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا آپ نے بتا دیا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایسا آپشن نہیں ہے،
لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی بچے نے آپ سے سوال کیا ہو کہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں، یہ میرا فیوچر کیا ہے؟ یا آپ کلاس میں ہی اسے ٹرین کرتے ہیں کہ آپ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے؟ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کو ہم برابر طریقے سے تو کسی ادارے میں بھی یہ بات نہیں کرتے. ہاں البتہ کچھ اساتذہ جو ہے وہ اپنی کلاس میں جب دیکھتے ہیں کہ فارغ وقت ہے، کچھ مصروفیات نہیں ہے، کچھ کام نہیں کرنا، آج اسٹڈی کا پلان نہیں ہے، تو وہ بیٹھے بیٹھے بچوں سے جائزہ لینے کے لیے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے. وہ ایک جنت کی بات تو ہوتی ہے، لیکن وہ ہمارے تدریسی معاملات کے اندر اس کو شامل نہیں کیا جاتا. ہمارا جو تدریسی شیڈول سال کا اسکولوں میں ٹیچر اور اسٹائی کے ہوں یا ایجوکیٹر ہوں یا الائی کے ہوں، ایک پراپر طریقے سے یہ تدریسی پلان کے اندر چیز شامل نہیں ہے. ان کو کاؤنسلنگ کے تھرو ہم نے گائڈ کرنا ہے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، ان کو کیا بننا چاہیے. جنرلی پوچھ لیتے ہیں. اور میرا یہ تجربہ ہے کہ جو دوسری تیسری چوتھی پانچویں کلاسز ہے جو طالب علم کہتے ہیں نا کہ میں اس پولیس مین بنوں گا، اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ پولیس مین بن جاتے ہیں، اس کی منزل کی تلاش میں رہتے ہیں، لیکن وہ ان کی خود ساختہ ہی سوچ ہوتی ہے. اس میں کسی ادارے کا یا کسی کمیٹی کا یا کسی استاد کا مکمل طور پر کردار نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس کو وہ پولیس مین بنایا یا فوج میں بھرتی کروایا ہے یا انہوں نے اس کو ڈاکٹر بنایا ہے یا انجینئر بنایا ہے. اس کی خود ساختہ سوچیں ہیں جس کو اس منظر کی طرف لے کر. اس کو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تو تنظیم ہے. ایک استاد سے اس کے گزارے کا پیکج مل رہا ہے تو وہ ہر لحاظ سے اس ادارے کی بہتری، طالب علموں کی اخلاقی اقدار اور اپنی ذات کی اچھی پہچان کروانے کے لیے وہ توجہ کرے گا. اگر وہ ہر وقت اسی فکر میں ہے کہ اس سے تو میرا سسٹم نہیں چلتا، میں نے اسکول پڑھانا ہے، اسکول کے بعد ٹیوشنیں پڑھانی ہے، ٹیوشنوں کے بعد سے شام کو تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے، تو وہ اس طرح کی سرگرمیوں کی اوپر میرا خیال سے غور بھی نہیں کرے گا اور عمل تو پھر بالکل بھی نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے وہ نفسیاتی دباؤ کا شکار رہے گا، تو اسٹوڈنٹس پہ وہ اپنی توجہ کیسے دلا پائے گا یا اسٹوڈنٹس پہ کس طرح توجہ دے گا؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن ہے پروونس لیول پہ، اس کو ایسا ایکشن لینا چاہیے؟ ہمارے گلی محلوں میں اسکول بن گئے ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہے، تو وہ ایک ٹیچر کو معیاری تنخواہ کیسے دے پائیں گے؟ فکر میں ہوگا کہ میں کسی طریقے سے اس کا فکر یہ ہوگا کہ نیکسٹ سیشن سے میں فیسیں بڑھا دوں گا اور فیسیں بڑھانے سے خود ان ٹیچر سے بھی جو سیلری پیکج ہے اس میں 1000 2000 یا جیسے بھی اس کی پوزیشن ہوگی اس کے مطابق انکریمنٹ لگا دے گا اور تب تک ان کو سب کو ویٹ کروائے گا اور خود بھی انتظار کرے گا. چودھری صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایک پرائیویٹ کالج چلا رہے ہیں، لیکن جو لیٹرین کی سہولیات، واش روم کی سہولیات ہیں، پنکھے کی سہولیات ہیں، کھلے ہوادار کمروں کی سہولیات ہیں، بہترین فرنیچر کی سہولیات ہیں، یہ پرائیویٹ سیکٹر کس حد تک اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کرتا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے کتنا چیک اینڈ بیلنس اس ضمن میں رکھا جاتا ہے؟ گورنمنٹ کی طرف سے جب ادارہ افیلیٹ ہوتا ہے بورڈ کے ساتھ یا تو چاہے وہ ویڈیو کے ساتھ رجسٹریشن ہوتی ہے، اس وقت فیصلے کے دونوں طرح کے ادارے کی ڈویژن کو، ادارے کی فیسلٹیز کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں. ان کو اگر تسلی کا نام مل کر آئے تو اس کو رجسٹریشن ہوتا ہے، ادروائز کو نان رجسٹرڈ ہے تو بھی اپنا کام کراتے ہیں. اور جب بورڈ افیلیٹ کرتا ہے تو بورڈ سے ایک ایک چیز کو بغور دیکھتا ہے. اگر صحیح بات سے کوئی کمی نظر آئے تو بورڈ ادارے
جی چودھری صاحب بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لانے کا. اللہ حافظ. اچھا چودھری صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے تو آپ نے ایک جامعہ رائے دے دی ہے. پرائیویٹ اداروں پہ ایلیگیشنز لگائے جاتے ہیں، پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ بغیر بتائے کسی انٹیمیشن کے بغیر فیس بڑھا دیتے ہیں. حال ہی میں سندھ میں جو 5% اضافہ پرائیویٹ اسکول ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا گیا تھا، ہائی کورٹ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ایسی ہی پوزیشن ہے؟ جی ہاں بالکل. میں ذرا بھی کوئی کسی بات کا کسی معاملے کا تھوڑا بہت بھی ڈفرینس نہیں ہے. پرائیویٹ ادارے جو بڑے لیول کے جن کو اے لیول او لیول یا لائنس یا ایجوکیٹر وغیرہ اس طرح کی جو برانڈیڈ ہے برانڈنگ فرنچائز میں وہ ایسا کرتے ہیں اور اس سے مالی پریشر پیرنٹس پر بہت زیادہ پڑتا ہے. میں کوئی شک نہیں، یہ درست بات بھی نہیں ہے. لوگوں کی معاشی حالت کو دیکھتے ہوئے فیسوں میں اضافہ کرنا چاہیے، لیکن پرسنٹیج بہت تھوڑی رکھی جائے کیونکہ پہلے سے ہی ان اداروں کی فیسیں ماشاء اللہ سے کافی زیادہ ہوتی ہیں، ہیوی فیسیں ہوتی ہیں. اچھا چودھری صاحب یہ بتائیے کہ جو بی کیٹیگری کے اسکول ہیں ان میں اکثر شکایت دیکھنے میں آتی ہے پیرنٹس کی طرف سے کہ جو ٹیچرز ہیں ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے، ان کو تنخواہ کے پرابلمز کی وجہ سے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے بچوں کے فیوچر پر؟ اس پر بچوں کی تعلیمی حالت پر بہت برا اثر پڑتا ہے. میں سمجھتا ہوں پرائیویٹ اسکولوں کا جو سب سے بڑا پرائیویٹ اسکول کے اندر رہتے ہوئے طالب علموں کو نقصان ہوتا ہے نا، وہ بھی ٹیچرس کے اس طرح دوران سال چلے جانے سے ہوتا ہے. اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال میں 8 سال کے اندر سارا سلیبس کور کروا دیا بڑے اچھے طریقے سے، وہ بڑا قابل استاد بھی ہے. بچوں کو بہت اچھے نمبر دلوانے میں اس کی بڑی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی اس کی کاوش ہوتی ہے. لیکن جب وہ سلیبس مکمل کروانے کے بعد ٹیسٹ سیشن میں آتا ہے نا جی، اصل ٹیسٹ سیشن میں بچوں کے اچھے گریڈ لانے میں فائدہ رہتا ہے. تو جب ٹیسٹ سیشن آ جائے اور وہ ٹیچر اسکول چھوڑ کے چلا جائے یا اس کا کسی سرکاری ادارے میں اس کی ہائر ہو جائے، وہاں چلا جائے یا وہ شفٹنگ کرنے کی ایک شہر سے دوسرے شہر میں، تو اس وقت وہ طالب علم جو 30 پہ ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹاپ 10 کہہ لیں، ٹاپ 20 کہہ لیں، ان کی کارکردگی بہت حد تک متاثر ہوتی ہے اور یوں سمجھ لیں کہ ان کا سارے کا سارا تعلیمی کیفیت بھی خراب ہو جاتا ہے صرف اس وجہ سے. لیکن اس حوالے سے بھی دیکھا گیا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی جو انتظامیہ ہے نا، وہ اب ایک پیپر سائن کرواتی ہے ٹیچر سے. اکثر اسکولوں میں ایسا ہے کہ آپ بچوں کے تعلیمی کال کو، تعلیمی سیشن کو مکمل کرنے کے بغیر اسکول کو، ادارے کو چھوڑ کر نہیں گئے. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کا کچھ تھوڑا زور تو کیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس چیز سے بہت زیادہ ہوتا ہے. چودھری صاحب آپ نے اپنی بات کے دوران ہی کہا کہ ٹیچرز جو ہیں پرائیویٹ اسکول کو چھوڑ کے گورنمنٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ جس طرح سننے میں آتا ہے کہ ٹیچرز کو پرائیویٹ ادارے پیرنٹس سے تو بھاری رقمیں لیتے ہیں لیکن ٹیچرز کو اتنی فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتے کہ وہ اپنا ذریعے معاش یا اپنے گھر کا سرکل چلا سکے، جس کی وجہ سے جیسے ہی اسے اپرچونٹی گورنمنٹ سیکٹر میں ملتی ہے وہ اس طرف چلا جاتا ہے. جس بندے کو لگتا ہے کہ میرا فیوچر سرکار کی نوکری کرنے میں سیکیور ہے وہ تو چلا جائے گا. ایسی ایگزامپل آئی ہے کہ 7,000 روپیہ پرائیویٹ اداروں سے فی لینے والے اساتذہ 10-12,000 کی گورنمنٹ کی نوکری پہ چلے جاتے ہیں. انہیں ان کو وہاں سے سکتا ہے. میرے خیال میں ہے بھی ان کے لیے وہاں ہی بہتر. لیکن بعض ادارے ایسے ہیں جو اساتذہ کا بھی استقبال کرتے ہیں. بندہ ویل کوالیفائڈ ہوتا ہے، بڑا لائق ہوتا ہے اور اس کی جو سیلری پیکج ہے اس
غیر تسلی پر شخصیت ہوتی ہے نا ایک بات کی کہ میں کبھی بھی ایک پیکج ملا تو چلا جاؤں گا، تو ان سے اس وقت اس کے طالب علم اس وقت ہوتے ہیں. پرائیویٹ اسکول مینجمنٹ اس زمن میں کچھ نہیں کرتی؟ جو باقاعدہ ایک صوبائی سطح پہ آپ کے مینجمنٹ ہے وہ اس میں انٹرپشن نہیں کرتی کہ آپ کسی ٹیچر کو بغیر کسی وجہ کے ذاتی پرکاش پر اپنی جاب سے اس کو نکال رہے ہیں؟ ایسا گورنمنٹ جو ہے وہ ان اداروں میں انٹرفیئرنس نہیں کرتی. نہیں، گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا میں، آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے پرائیویٹ اسکولز کی صوبائی سطح پہ وہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی؟ نہیں، اس میں میرے خیال سے کہیں بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں. اچھا چودھری صاحب، آخر پہ یہ بتائیے کہ آپ پرائیویٹ سطح پر مختلف سیمینارز میں، ورکشاپس میں ٹیچرز کو ٹریننگ دیتے رہتے ہیں، تو آپ نے کیا دیکھا ہے ان کی اخلاقی لیول کا جو معیار ہے کس سطح پر ہے، ان کو کس طرح امپروو کیا جا سکتا ہے؟ ناظرین، سیٹ شہباز احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. شاعر نے خوب کہا ہے، افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جب تک ہم ذاتی مفادات سے بالا تر ہو کر قومی طرز پر نہیں سوچیں گے، اپنا ایک نصاب تعلیم مرتب نہیں کریں گے، اپنی ذات کا محاسبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا شمار ترقی یافتہ اقوام میں ہونا ناممکن ہے. ناظرین، حکومتیں اکیلے فیصلے تو کر سکتی ہیں، قانون تو بنا سکتی ہیں، لیکن اس پر امپلیمنٹیشن میں جب تک عوام ساتھ نہ دیں تو تمام تک دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. وہ قانون کاغذوں کی زینت تو بنتے ہیں، عدالتوں میں بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، لیکن ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا. اگر ہم نے ترقی یافتہ اقوام کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے ہمسائے کی دراندازی اور اس کی اشتعال انگیزی کا جواب دینا ہے، تو ہمیں اپنے تعلیمی نظام کو ڈیولپ کر کر آئی ٹی، ٹیکنالوجی، دفاعی ہر میدان میں ان کو منہ توڑ جواب دینا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.